إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب کریم کی توفیق اور عنایت سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں ایک ایسے موضوع کے حوالے سے عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے اور جس کے لیے وقت کا آنا سوائے رب العالمین کے کسی اور کے اختیار میں نہیں. وہ وقت ہے موت کا اور موضوع سخن یہ ہے کہ ہر شخص محتاج ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر. اس حصے میں گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں اللہ کی توفیق سے کیا گیا اسے دہرائے بغیر آج کے خطبہ جمعہ میں 2 باتیں عرض کرنے کے ارادے سے اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا. ان 2 میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والے اپنی دعاؤں میں اس بارے میں کتنی زیادہ عظیم الشان دعائیں کرتے. اور میرا یہ نقطہ نظر ہے اگر کسی شخص کے دل کے حالات کو جاننا ہو اس کی رب سے جو راز و نیاز کی باتیں ہیں اگر کوئی سن سکے تو دل کی ایک سچی تصویر اس کے سامنے آ جائے. آئیے اللہ والوں کی قرآن و سنت کے حوالے سے 4 دعائیں
گفتگو کے پہلے حصہ میں سنتے ہیں۔ پہلی دعا رب العالمین نے اسے کتنا پسند فرمایا وہ وہی جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے اس دعا کی پسندیدگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ عرش والے رب نے اس دعا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں من وعن الفتیا اے ٹو زی اپنے کلام پاک میں محفوظ فرمایا۔ سورہ یوسف علیہ السلام 13واں پارہ آیت شریفہ نمبر 101 مولا کریم نے اپنے ایک محبوب یوسف علیہ السلام کی دعا اس کا ذکر فرمایا۔ کیا کہا؟ اللہ کے اس پیارے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہ سے دیا۔ کیا دیا؟ نثار صاحب وزیر خزانہ ہے۔ کیسے وزیر خزانہ؟ باہر سے ڈکٹیشن لینے والے نہ، وہ وزیر خزانہ جو وہ چاہے بادشاہ اس پہ عمل کرے۔ ڈکٹیشن لینے والے نہیں دینے والے۔ وزارت خزانہ بھی ہو اور ڈکٹیشن باہر سے لینے کی بجائے اندر بھی ان کی بات چلے تو وہ کتنا بڑا منصب۔ اور کیا دیا؟ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ نے مجھے باتوں کی سمجھ سے عطا کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خوابوں کی وہ تعبیر دی جس میں ان کے زمانے میں ان کی ٹکر کا کوئی نہ تھا۔ فیصلے کی وہ قوت عطا فرمائی کہ رب کریم ہی جانتا ہے ان کے فیصلے کی قوت کو۔ اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے تاج نبوت ان کے سر پہ، اس سے بڑا انسانوں کے لیے اس دنیا میں کوئی اور اعزاز نہیں۔ سارے صلحاء، سارے اتقیاء، سارے خود، سارے ابدال مل جائیں ایک نبی نہیں بنتا۔ نبی اور نامور نبی، نبی اور شکر اور صبر کا امام نبی، نبی اور نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، کچھ چھوٹے نبی ٹھیک ہے مولا کریم آپ نے دیا اللہ کے لیے۔ نہ آپ ہوش کریں کہاں ڈوبے ہیں، میں تو کہوں گا ڈوبے ہیں، آپ نہ کہیے میں تو ڈوبا ہوں، نظر صاحب میں ڈوبا ہوں، آپ اپنے متعلق خود سوچیے۔ راہ صاحب ڈوبے ہیں اور رب ذوالجلال گواہ ہے، جس کا زندگی میں ہدف، ٹارگٹ، گول وہ نہیں جو یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ غرق ہو چکا۔ اور میرا برا گمان یہ ہے اللہ پورا نہ کرے ہم میں سے اکثریت غرق ہو رہی
ابھی آپ فیصلہ کر لیں، جو نہیں اس سے معافی مانگتا ہوں، نہیں مجھے کیا تکلیف۔ اور چیخنے چلانے کا مقصد تو یہ ہے غرق ہونے سے بچ جائیں، لیکن سمجھتا یہ ہوں ہم غرق ہو کیسے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے ولی ہیں، کارساز ہیں، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں جو ملا ہے آپ نے دیا۔ اندھے کنویں سے کس نے نکالا؟ غلامی سے وزارت خزانہ کا منصب کس نے دلوایا؟ معزز ترین بری عورتیں ان کے پھندوں سے کس نے بچایا؟ عزیز مصر کی بیوی کی تہمت، اس سے پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں جو ملا ہے آپ کی جانب سے ملا، اور بس وفی الآخرہ، اور آخرت میں جس چیز کی توقع ہے وہ تنہا آپ سے۔ اب اس تمہید کے بعد مانگتا کیا ہو؟ یا اللہ مجھے اور آپ میں سے ہر ایک، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو، ہر خاتون کو، ہر مرد کو سوچ دے دے۔ ہم غفلت میں ڈوبے ہیں، کہنے والے بھی اور سننے والے بھی، مگر چھوڑے۔ مانگتا کیا ہوں؟ بادشاہ ٹھیک ہے، نبوت ٹھیک ہے، دنیا و آخرت میں آپ کی مدد ٹھیک ہے، مجھے چاہیے کیا؟ اور جو ان کو چاہیے وہی آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ توفنی مسلما، موت مانگتا ہوں کیسی؟ اس حالت میں موت ہو کہ یوسف آپ کی غلامی میں ہو۔ منہ چھوٹا بات بہت بڑی ہے اور ناممکن ہے، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے نبوت کا تاج ہو اور جو کہنے لگا وہ ناممکن ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں، موت اللہ کی تابعداری میں نہیں، تو وہ نبوت کسی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور میں نہیں کہتا، بہت بڑی جرت ہے اور مجھے نہیں کرنی، لیکن آپ سمجھتے کائنات کا بڑے سے بڑا اعزاز اللہ کے لیے لے کے جانا۔ اور اگر آج کے خطبہ جمعہ میں یہ سبق میں اور آپ لے گئے، اللہ کے فضل و کرم سے مقصد پورا ہو۔ اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی ڈگری کیا ہے کہ جب اس دنیا سے اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوں تو اسلام کے ساتھ، اللہ کی تابعداری کے ساتھ، اللہ کی غلامی میں جائیں، وگرنہ ہر چیز بیکار۔ یہ خطبات، یہ ٹوپیاں، یہ ڈگریاں بیکار ہیں۔ قرآن کریم کا علامہ فہمہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، پروفیسر جو بھی ہے، اگر یہ نہیں تو کاش کی دنیا میں نہ آتا۔ درخت کی شاخ ہوتا، کاٹا جاتا اور نام و نشان مٹ جاتا۔ اللہ کے نبی، ان کی جو مانگ ہوگی، ان کی جو فرمائش ہوگی، جتنا بڑا اللہ نے قد دیا، فرشتے صاحب فرمائش اس کے مطابق ہوگی یا کھلونا مانگے گا، کافی مانگے گا؟
جتنی اللہ نے حیثیت دی ہو بات وہ کرے گا شعوری طور پر، اللہ شعوری طور پر بھی کیا، وہ جو اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ ہوش کریں، اس کو مانگیں اور اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ آئیے ایک حدیث شریف سنتے ہیں، اس سے یہی بات اور نکھر کے میرے اور آپ کے انشاءاللہ سامنے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی نبی بیمار نہیں ہوتا مگر اسے اختیار دیا جاتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں جانا۔ پھر سنیے، کوئی نبی بیمار نہیں ہوتا مگر اس کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری جس میں وہ فوت ہوئے، آپ کو گلے کی شدید تکلیف۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ دعا کب کی تھی؟ بولو، کب کی دعا تھی؟ جب آپ آخری بیماری میں تھے۔ کیا دعا تھی؟ ان کے ساتھ جن پر آپ کا انعام ہوا، انبیاء سے، صدیقوں سے، شہداء سے اور صالحین سے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فعلم انہ خیر، آپ کے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے پڑھنے سے میں نے جان لیا کہ وہ وقت آ چکا ہے جس میں نبی سے پوچھا جاتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا جانا ہے۔ اما عائشہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ جب وہ وقت آیا تو آپ نے کیا مانگا؟ مع النبیین، مولا کریم میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جن پر آپ کا انعام ہوا، انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا مانگا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کیجیے اور کن کے ساتھ ملائیے؟ بولیے۔ اور امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مانگنے کا، چننے کا موقع دیا گیا ہے تو وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔
تو فرمائش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی؟ وہی فرمائش تھی جو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی. رک جائیے، اپنی بات ہی کر جائیں. اگر میری آپ کی فرمائش یہ ہے اور اس کے لیے جو تقاضے ہیں ان کے پر پورا کرنے کی سرزور کوشش ہے تو انشاءاللہ خیر ہے، پڑھتا بھی پھر خیر. اور اگر یہ نہیں، آئے دن نئی سے نئی سوچ، اللہ ایک بات پوری کر دے تو ایک اور بات، وہ پوری ہو ایک اور بات، لیکن ساری فہرست میں اسلام کی حالت میں مرنے والی بات کو، یہ بات ایسے ہے یا کسی اور طرح. آئیے اپنی سوچ میں خیر کا انقلاب لائیں. جو ہو چکا، اگر آج بھی میں اور آپ اپنی سوچ میں، ارادے میں اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے کوشش کرنے کا عزم کر لیں تو جو بگڑا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالی ساری کسر نکال دے. آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس بارے میں ایک حدیث شریف سنتے ہیں. شاید کہ میرے آپ کے دلوں کا زنگ حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بن. امام احمد انہوں نے روایت کیا، شہر بن حوشب رحمہ اللہ ایک تابعی، ام المؤمنین زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. عرض کیا، ما كان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو ان کی سب سے زیادہ دعا کیا ہو؟ میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا، پھر دوہراتا. نثار صاحب جملہ کیا تھا؟ اگر کسی شخص سے دل کی سچی تصویر لینا ہو، اپنے رب سے اس کا جو راز و نیاز ہے اس کو سچا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چاہتا کیا ہے، کس سے پیار کرتا ہے، کس سے نفرت کرتا ہے. اور نہیں، اس پیار اور نفرت کی ڈگری بھی معلوم ہو. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. دعاؤں کے انتخاب میں ان کا کوئی ثانی، ان کی ٹکر کا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے ان کی سب سے دعا، سب سے زیادہ دعا کیا تھی؟ ام سلمہ پر ہمارے رب راضی ہو جائیں اور وہ رب پر راضی ہو جائیں. انہوں نے خبر دی، كان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما. میں آپ نے کبھی یہ تمنا کی ہے تو الحمدللہ، وگرنہ آج سے اپنی ترجیحات میں اس کو نمبر 1 رکھیں.
دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما دے۔ یہی اس بات کو روکتے ہوئے باقی 2-3 منٹ میں 3 تدبیریں اچھے خاتمہ کے لیے سماعت فرما لیجیے اختصار سے۔ پہلی تدبیر، امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے یہ بات میں آپ ضائع نہ کروں، من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، جو کوئی کام کرتے ہوئے مرا روز قیامت وہی کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے۔ اس طبقہ کا سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی ماں کے پاؤں دبا رہا ہے، روز قیامت اٹھے گا اماں جی کے قدم دبا رہا۔ ایک آدمی بیوی کو گالی بک رہا ہے، روز قیامت اٹھے گا بیوی کو گالیاں بک رہا، تو گالیاں بکتے ہوئے سیدھا جنات الفردوس میں جائے گا، اور ماں کے پاؤں دباتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ بالکل صاحب، ایک آدمی نافرمانی میں مگن ہے، ذکر کرنا مناسب نہیں، مر سکتا ہے کہ نہیں؟ روز قیامت کس حالت میں اٹھایا جائے؟ اسی نافرمانی، ڈوب نہ مرے۔ کون کن ہوگا وہاں؟ رب العالمین کی عدالت ہوگی، اور وہ بدکاری کرتا ہوا اٹھایا، سجدہ میں ہے، موت آ گئی، اللہ اچھی حالت میں موت ہے، اٹھے گا سجدہ۔ تو پہلی تدبیر، ممکن حد تک برائی کے قریب نہ جا، کسی قسم کی برائی، ممکن حد تک اچھے کام میں مگن رہے۔ معلوم نہیں میری اور آپ کی کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے؟ سب سے زیادہ دعا دل کے دین پر ثابت قدم رہنے کی کرتے۔ اپنے لیے ہم بھی دعائیں اس بارے میں بہت زیادہ، تیسری اور آخری باتیں اللہ جانے کتنی ہیں۔ تیسری اور آخری بات، اپنے ماحول کو اللہ کی غلامی والا بنا۔ جب موت کا وقت ہوگا، اور یہ بات سب کے لیے، اللہ کی قسم سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، اپنا گرد و پیش وہ بنائے جب دنیا سے روانگی کا وقت آئے۔ وسیم صاحب کی توجہ کریں، دنیا سے روانگی کا وقت آئے، بیگم کہے، بیٹے کہیں، بیٹیاں کہیں، بہو کہے، ابو جی لا الہ الا اللہ، اور اگر بہو لایا ہے کون سی باتیں، ناچنے والی، ڈانسر، اور کیا کیا اسٹینڈرڈ ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی، تو وہ ناچ کے دکھائے گی، تو بدبخت ناچتا ہوا جائے گا۔ اپنے گرد و پیش کو جہاں تک طاقت، اللہ کی قسم ہمارے بس میں کچھ کچھ بھی نہیں، کوشش تو کرے کہ ہمارا گرد و پیش وہ ہو کہ جانا تو ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھانے والا تو ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے پیارے بھائی اور محترم ساتھی ملک مقصود صاحب، ان کی بیٹی، ان کو فالج کا حملہ. میرے بھائی کچھ دنوں سے ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی. اللہ کے فضل و کرم سے اب بہتر. اللہ کریم سے دعا ہے ہماری بیٹی کو، ہمارے بھائی کو اور دیگر تمام مسلمان جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ ان تمام کو شفا دے. جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہ کو معاف فرمائے، اور مرنے والوں کے مرنے کی خبر سنتے یاد کریں مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے. اپنی موت کے لیے کچھ سامان پیدا کرو. بیماروں کی خبر سنیں، سمجھیں میں آپ بھی بیمار ہونے والے ہیں، کچھ تیاری کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.